خواتین کے لیے گھر سے نکلنے کے آداب۔ نمبر 1، گھر سے باہر نکلتے وقت جلباب یعنی بڑی چادر اوڑھ کر نکلنے کی تاکید حکم ربانی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مومن خواتین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں، شریعت اسلامیہ میں عورت کے چہرے کا پردے کا حکم نہیں ہے، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ آدم سے لے کر پیغمبر آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی نبی نے عورت کو چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا، ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ عرب میں جلباب ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے اور چہرے کا بیشتر حصہ بھی اس سے چھپایا جا سکے۔ نظریں جھکا کر چلتے ہوئے راستہ بھی دکھائی دیتا رہے، جیسے عرف عام میں گھونگھٹ نکالا جاتا ہے۔ نیز امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے سابقہ انبیاء کرام کی شریعت پہ عمل واجب نہیں، بلکہ شریعت محمدیہ پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خود چہرے کے پردے کا حکم دیا ہے، بلکہ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مومن خواتین کو جلباب کا حکم دیجئے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کماحقہ پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ اعزاز امت مسلمہ کی آزاد مومن خواتین کو خاص طور پر حاصل ہے کہ رب کبریٰ نے اس معاملے میں انہیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں کے ساتھ ذکر فرما کے حکم نازل کیا، اور اس آیت کے نزول کے بعد کبھی کسی نامحرم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں کو کھلے چہرے نہیں دیکھا۔ لہٰذا سادہ سی بات ہے کہ جو خواتین امت مسلمہ کی بیٹیاں خود کو مومن سمجھتی ہیں، وہ اس بابرکت حکم پہ ضرور عمل کریں۔ چہرے کے متعلق مزید تفصیل کے لیے اس موضوع پر مختلف لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ بناؤ سنگار میں مشابہت اغیار کے پہلو۔ بناؤ سنگار عورت کی فطری صفت ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے بھی خواتین کو آداب و زینت سے روشناس کروایا ہے، تاکہ وہ انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے ہر طرح سے بناؤ سنگار کر کے نہ صرف دنیا میں جاذب، نظر و دلکش دکھائی دے سکتی ہیں، بلکہ آخرت میں اجر کی حقدار بھی بن سکتی ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، آداب زینت۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 کا مفہوم ہے اپنی زینت کا اظہار صرف محرم رشتوں اور اپنے جیسی خواتین کے سامنے کر سکتی ہیں۔ نمبر 2، پرفیوم، عطر یا پھیلنے والی کوئی بھی خوشبو لگا کر ایسی جگہ نہ جائے جہاں نامحرم اسے سونگھ سکے۔ احمد اور نسائی میں فرمان نبوی ہے، ایما امرأۃ استطہرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحہا فہی زانیۃ۔ جو کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں تو وہ زانیہ ہے۔ نمبر 3، چہرے، ابرو وغیرہ کے بال نہ اکھاڑیں۔ یاد رکھیے، علماء کی دی ہوئی گنجائش ان خواتین کے لیے ہے جن کے چہرے پہ مونچھوں یا داڑھی کے مردوں جیسے بال نکل آئے ہوں، وہ انہیں مردوں سے ملا کر دیکھ لے۔ اگر ان کی مثل موٹے اور کالے ہیں تو اکھاڑ سکتی ہیں کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو، مگر ابرو کے بال ہوتے ہی سیاہ اور موٹے ہیں، لہٰذا خود کو دھوکے میں مت ڈالیں، خواہ مخواہ محض چہرے کے لوگوں کو اکھاڑنے کے گناہ سے بچیں۔ نمبر 4، دانتوں کے درمیان زیخیں مت بنوائیں۔ نمبر 5، اپنے بالوں میں دوسروں کے بال مت لگوائیں۔ نمبر 6، اپنے یا کسی دوسرے کے بدن مت گودے نہ گدوائیں۔ سوئی وغیرہ کی مدد سے سرما یا کوئی رنگ لے کر بدن کے کسی بھی حصے پہ تل یا کوئی اور شکل چھید کروانا گودنا کہلاتا ہے۔ ایسے تمام افعال سے بچیں کیونکہ ان سب پہ لعنت کی گئی ہے۔ حدیث بخاری کتاب اللباس فصل الشعر میں ارشاد ہے،
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ لعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات وفی روایت والمتنمسات والمتفرجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں کے سامنے کے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں جو اللہ کی طرف سے کی گئی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ واضح رہے کہ لعنت رب کی رحمت سے محرومی کا نام ہے، اور یہ گناہ ایسے ہیں جو کر لے اس کے ساتھ ہی چپک جاتے ہیں، پھر انسان خواہ نماز ہی کیوں نہ ادا کر رہا ہو لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے کبھی اعمال سے توبہ کریں تاکہ رحمت الہی کے مستحق بن سکیں۔ نمبر 7، ناخن بڑھانے کا رواج بھی دور حاضر کی خواتین میں ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتی کہ ناخن بڑھا کیوں رہی ہیں، نہ تو شریعت کا تقاضا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ رب کا حکم ہے، پھر کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہی یہ بھی کر رہے ہیں۔ کاش یہ جان لیں کہ فاسق شخص قبر میں یہی جواب دے گا، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں وہی کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے۔ بخاری فتح الباری میں حدیث کا مفہوم ہے، شریعت تو مقتضی ہے کہ ناخن تراشے جائیں۔ قص الاظفاری حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ناخن تراشو، اور اس شخص کے لیے جو کسی مجبوری یا بیماری کی بنا پہ نہیں تراش سکتا۔ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے، 40 دن کی حد مقرر کی گئی ہے کہ اس کے بعد جیسے بھی ممکن ہو انہیں تراشا جائے۔ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا توضأ فترک موضع ظفر علی قدمہ فابصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءک فرجع ثم صلی۔ ناخن پہ کوئی بھی چیز، خواہ ناخن پالش ہو یا گوندا ہوا آٹا یا کوئی بھی ایسی چیز لگی ہو جو جم جائے اور پانی کو ناخنوں تک پہنچنے سے روک دے، ممنوع ہے۔ اس حال میں نہ تو وضو ہوگا اور نہ ہی غسل، لہٰذا محتاط رہیں۔ لمحہ بھر سوچئے کہ اگر دنیا میں ساقی کوثر کے حکم کو توڑ کر اغیار کی روش پہ چلتی رہیں تو روز محشر کس منہ سے حوض کا پیالہ طلب کریں گی؟ خدا را توبہ کیجئے اور اپنے حال پہ رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، آمین۔ رب کبریا سمجھنے و عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ نوٹ: صحابیات نے اس دین کے لیے اپنے بچے تک کٹوا دیے، ہم سے اپنے ناخن نہیں کٹوائے جاتے۔